السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اعظم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایبٹ پوائنٹ۔ آج ہم بڑے اہم ایشو پہ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایبٹ آباد میں مانسہرہ روڈ کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور یہ بڑا ایک خوشائند امر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو گورنمنٹ میں اس روڈ پر توجہ دی گئی ہے، اور راؤنڈ اباؤٹ 40 کروڑ کا فنڈ اس میگا پروجیکٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اور جو کنسرن جو اس کا جو محکمہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بلیک ٹاپ کیا جائے گا روڈ کو فوارہ چوک سے لے کے کمپلیکس تک، جو کہ بڑا ہی ایک خوشائند امر ہے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس سے ٹریفک کی روانی جو ہے جس طرح پہلے متاثر تھی یہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی اگر ہم اس کے ایک دوسرے آسپیکٹ کو دیکھیں، جو تاجروں کی جانب سے جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ سب سے بڑا، بلکہ تاجروں کے علاوہ بھی جو ہمارے سنجیدہ حلقے ہیں، ڈرینیج سسٹم جو ہے اس کو بڑا لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ایک طرف تو آپ روڈ کی تعمیر کر رہے ہیں، اگر دوسری طرف آپ کے پاس کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا ڈرینیج سسٹم نہیں ہے جس کے تحت جو بارش کا پانی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایبٹ آباد بالخصوص سپلائی کے جو ایریاز ہیں، اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کمپلیکس میں وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، سیلابی پانی جو ہوتا ہے، تو اس کی نکاسی کے لیے ایسی کوئی حکمت عملی ہمیں ایبٹ آباد میں نظر نہیں آئی۔ اور اسی لیے جب ہماری مختلف ٹریڈر سے بات ہوئی ایبٹ آباد میں، ایک ہم نے سروے بھی کنڈکٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی فوٹیج۔ تاجر یہی کہہ رہے ہیں کہ روڈ کی تعمیر تو ہے، وہ تو خوشائن ہے ہی، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈرینیج کا کوئی افیکٹو سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ نالے اتنے گہرے آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ صرف اگر 4 فٹ، بعض تاجروں کا تو یہ کہنا ہے کہ 4 فٹ جو آپ کا نالا ہے وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ بارش کا جو تیز سیلابی ریلا ہوتا ہے اس کو روک سکے۔ اور تاجر خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے، چونکہ پہلے روڈ پہلے سے روڈ تھوڑا اونچا بھی ہو گیا، پہلے روڈ تھوڑا نیچا ہوتا تھا، اس کے باوجود دکانوں میں پانی جاتا تھا، اور تاجروں کی املاک کو ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا۔ لیکن اب بھی چونکہ روڈ بھی اونچا ہو گیا، تو ٹریڈرز کا یہ کہنا ہے کہ ابھی پہلے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے ایک سروے کیا سپلائی میں، تو یہی خدشات سامنے آئے۔ تو ہمارا جس طرح ہم پہلے بھی ہم کہتے آئے ہیں، اور مختلف میں 1-2 آرٹیکلز میں میں اس کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس نکاسی آپ کا ایک پورا مؤثر انتظام نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ جتنی دفعہ بھی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، لیکن اگر بارش کے پانی کے بہاؤ کے لیے کوئی آپ کے پاس کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں ہے، تو میرے خیال ہے روڈ میں پھر دراڑیں پڑیں گی، پھر روڈ تباہ ہوگا، پھر آپ اس کی ریکنسٹرکشن کریں گے۔ اور اب دوسرا جو ایک اہم ایشو ہے وہ بہت ایک عجیب ہے، اور ایک بڑا ایک تھکا دینے والا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ گزشتہ میرے خیال 2 ماہ سے جو ہے کام جاری ہے، اور ابھی تک جو ہے اس کی ایک سائڈ بھی ہے وہ میرے خیال ہے 40% بھی اس پہ کام مکمل نہیں ہوا۔ اور صبح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے اوقات میں، اور اسی طرح دن کے اوقات میں 2 بجے کے اوقات میں اکثر جو ہوتا ہے ٹریفک بلاک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ گرد جو ہے، گرد کی کثرت ہے، سانس کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اور گلے کی بیماریاں، کھانسی جو ہے یہ عام ہو رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی ایبٹ آباد میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اس کو ایک پاکستان کے 15 ایسے شہروں میں ایبٹ آباد کا شمار کیا گیا ہے جو کہ WHO کے مطابق سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ تو اگر ایسی سچویشن اگر آپ کریٹ کر رہے ہیں ایبٹ آباد میں کہ وہاں پہ ڈسٹ ہے، گرد ہے، اور اس کے لیے اقدامات نہیں ہیں، اس کے سدباب کے لیے آپ کے پاس اقدامات نہیں، اور دوسرا جو کشفی کی رفتار سے اس پہ کام جاری روڈ پہ، تو یہ بھی ایک بڑا ایک اہم مسئلہ ہے جس پہ اراکین اسمبلی اور جو کنسرن جو محکمہ ہے اس کو توجہ اس پہ دینی چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ
حکام کے ذہن میں یہ بات لازماً ہوگی، کیونکہ اس دفعہ لگتا ہے کہ فنڈ زیادہ ہے، اور اگر فنڈ زیادہ ہے تو اس کے لیے تو چاہیے یہ کہ آپ اتنا ہی اچھا اس کے لیے پلان بنائیں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کو نکاسی آپ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ جو ہے ایک اچھا روڈ بنا کے اس کے اطراف میں آپ چھوٹے چھوٹے نالے بنا دیتے ہیں، اور پھر وہی مسئلہ ہوتا ہے، پانی آتا ہے وہ روڈ کو بھی تباہ کرے گا، وہ تاجروں کی املاک کو بھی نقصان پہنچائے گا، اور اس سے شہریوں کو بھی دقت ہوگی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے اور جو NHA کے حکام ہیں اس چیز کو لازماً مد نظر رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم سروے کیا، ہم نے آج ہم نے سپلائی بازار میں ہم نے سروے کیا، تو تاجر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ان ویڈیوز میں ملاحظہ کیجیے۔ اب تو یہ ہے انہوں نے روڈ اونچا کی ہے، پانی کی جگہ نہیں ہے، کوئی پانی اس سائڈ پہ جانے کے بجائے سیدھا دکانوں میں آئے گا۔ نقصان ہے یہ دکانوں کو، ہوٹلوں کو، یہ سامنے آگے آپ جائیں سارا پانی جمع ہوتا ہے، یہ ہوٹل ہے اور صاحب بینک ہے، JS بینک ہے، سارے پانی میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اس جگہ جہاں ہماری دکان موجود ہے سپلائی بازار میں، یہاں ڈرین کا صحیح طرح سیوریج کی لائن کا سسٹم موجود نہیں ہے، نالا موجود نہیں ہے۔ برساتی پانی، بارش کا جتنا پانی پہلے بھی آ جمع ہوتا تھا، ٹریفک بند ہو جاتی تھی، دکانوں کے اندر پانی پہلے بھی آ جایا کرتا تھا، اب تو روڈ بہت اونچا کر دیا، 1 فٹ سے 1.5 فٹ روڈ انہوں نے اونچا کر دیا۔ تو یہ تو سارا دکانوں کا مسئلہ ہے، ابھی دکان کے اندر پانی جاتا ہے، یہ دکان والا کیا کرے، 30,000 روپے کرایہ بھی دیتا ہے۔ درمیان سے روڈ اونچے ہو گئے، اور دکانوں کے آگے اور روڈ کے درمیان میں جو ہے نا وہ جگہ اس کو مل گئی ہے پانی کے کھڑا ہونے کی۔ حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس روڈ کی جو ہے نا نکاسی آپ کے لیے بہترین سے بہترین جو ہے نا انجینئرز کو لگا کے اس کو روڈ کو مکمل کیا جائے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے پانی کا نکاسی صحیح کی جائے، اور روڈ کی تعمیر جلد سے جلد کی جائے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہی جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ وہی خدشات ہیں تاجروں کے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمارا جو موقف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی خوشائن امر ہے۔ ظاہر ہے کہ مانسیرا روڈ جو ہے وہ ایک شارع قراقرم اسے کہا جاتا ہے، اور یہ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے بھی اس کو ایک اہم منصوبے کے طور پہ سامنے لایا جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ موٹر وے بنا، موٹر وے سے مانسیرا کو، ہری پور کو، مختلف جو علاقے ان کو فائدہ ہوا، لیکن ایبٹ آباد کا سچ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو حکام بال ہیں ان کو توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور تاجروں کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نکاسی آپ کا اگر مؤثر انتظام کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پانی کا جو مسئلہ ہے، جو پانی دکانوں میں داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح جو نشیبی علاقے ہیں ان میں پانی جاتے ہوئے، وہ بھی کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹا سا ہمارے پروگرام تھا، آپ کے سامنے کچھ ایک اہم ایشو کو رکھا، امید ہے آپ اس پہ اپنی رائے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔